بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیئرز کے بارے میں کل ہم نے کچھ پوائنٹس پڑھے تھے۔ شیئرز کا تعارف، شیئرز کی اقسام، پھر نمبر 3 پہ شیئرز کی جائز اور ناجائز اقسام، نمبر 4 پہ شیئرز کے خریدنے کی شرائط۔ اب ذرا شیئرز کے فروخت کرنے کی شرائط یا شیئرز کو آگے فروخت کرنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بنیادی طور پر جب بھی آپ ڈائریکٹ کسی کمپنی سے شیئرز خریدیں گے تو اس کے وہ شرائط ہے جو ہم نے پیچھے پڑھ دی تھی، یا اگر آپ کسی شخص سے خریدیں گے، کمپنی سے نہیں، کسی اور نے خریدے ہیں شیئرز اور اس سے آپ خرید رہے ہیں، تو بھی وہی شرائط ہے جو ہم نے کل پڑھ لی ہے۔ بات یہاں جو ہو رہی ہے پوائنٹ نمبر 5 کی، وہ بات یہ ہے کہ آپ شیئرز خرید چکے ہیں، اسے آگے فروخت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کس قسم کی باتوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو لازمی اور ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذرا اس کو دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 کو، کہ شیئرز کو آگے بیچنے کی شرائط کیا ہے، یا شیئرز کو آگے بیچنا کب جائز ہے۔ جہاں تک شیئرز کو خرید کر آگے بیچنے کا تعلق ہے نا، تو اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ نے 3 باتیں ذہن میں رکھنی ہے جو ہم تقریباً کسی بھی چیز کو آگے فروخت کرنے کے حوالے سے بیوع کے مباحث میں پڑھی ہے۔ وہ تینوں باتیں کہ انسان جب بھی کوئی چیز آگے فروخت کرتا ہے تو اس کے لیے اور دیگر شرائط بھی تھی، لیکن جن 3 شرائط کا یہاں پر تعلق ہے ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک شرط یہ تھی کہ انسان ایسی چیز کو آگے فروخت کر سکتا ہے جو چیز وجود میں آ چکی ہو۔ دوسری شرط، اسی طرح ایک شرط یہ بھی تھی کہ انسان ایسی چیز آگے فروخت کر سکتا ہے جو چیز انسان کی ملکیت میں آ چکی ہو۔ نمبر 3، تیسری اہم اور بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان صرف اسی چیز کو آگے فروخت کر سکتا ہے جس پر انسان کا قبضہ ہو چکا ہو، پوزیشن میں آ چکی ہو، انسان کی کوئی چیز ڈیلیوری ہو چکی ہو۔ قبضے سے پہلے کسی چیز کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے۔ یہ 3 پوائنٹ آپ نے، وہی جو ہم نے پیچھے پڑھے تھے 3 اصول ہے، یہ ذہن میں رکھنے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم آج کل کے شیئرز کی آگے فروخت کرنے کی طرف۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آج کل اسٹاک ایکسچینج کا جو طریقہ کار رائج ہے، اس میں جب انسان آن لائن یا اسٹاک ایکسچینج میں جا کر یا کسی بھی دلال کے ذریعے سے شیئرز خرید لیتا ہے، تو وہ شیئرز انسان کو 2 کاروباری دنوں کے بعد ملتے ہیں۔ انسان کو ان شیئرز کی ڈیلیوری 2 دنوں کے بعد ملتی ہے، جن 2 دنوں کو کیا تعبیر کہتے ہیں؟ T2+ یا T+2 میرا خیال سے اس طرح کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں جو طریقہ کار رائج ہے، جس میں انسان جب شیئرز خریدتا ہے تو اس کی ڈیلیوری انسان کو کب ملتی ہے؟ 2 کاروباری دنوں کے بعد۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے نا کہ انسان جب متعلقہ کمپنی کے شیئرز خرید لیتا ہے تو اس کمپنی کے ریکارڈ میں جو ہے نا ایک سسٹم ہے CDC، اس کے ذریعے سے آن لائن جو ہے خریدار کے نام ان شیئرز کو منتقل کرنا پڑتا ہے۔ تو جب خریدار کے نام وہ شیئرز منتقل ہو جاتے ہیں تو اسی کو آج کل کے اسٹاک مارکیٹ میں ڈیلیوری ملنا کہتے ہیں، ڈیلیوری ملنا۔ اور یہ ڈیلیوری ملنے پر کم از کم 2 دن لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی۔ اب پیچھے جو ہم نے 3 اصول پڑھے، اس کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں شیئرز کو آگے فروخت کرنے کے حوالے سے ایک پوائنٹ، ابھی میں آپ کو مختلف پوائنٹ بتاؤں گا۔ ایک جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان جب کسی کمپنی کے شیئرز خرید لے تو جیسے ہی خرید لے فوراً اس کو آگے نہیں بیچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خریدنے کے فوراً بعد وہ شیئرز انسان کے قبضے میں نہیں آتے، اس کی ڈیلیوری 2 دن بعد ہوتی ہے۔ لہٰذا جو ڈے ٹریڈنگ ہے نا، یعنی جس دن آپ نے خریدا شیئرز، اسی دن آپ اس شیئرز کو آگے فروخت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو ہے آپ شیئرز کو قبضے میں آنے سے پہلے فروخت کر رہے ہیں۔ ہاں، 2 دن بعد جب آپ کو ڈیلیوری مل جائے گی اس کی، تو اس کے بعد پھر آپ آگے فروخت کر سکتے ہیں۔ یہ بات بنیادی اور اہم جو نقطہ سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا، مزید پوائنٹس میں آگے بتاؤں گا کہ آج کل شیئرز کو بیچنے کی چند صورتیں ہیں، وہ اس کی انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے. کچھ علماء ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب آج کل انسان سٹاک ایکسچینج میں شیئرز خرید لیتے ہیں تو اسی دن ان شیئرز کو آگے فروخت کرنا جائز ہے، اگرچہ وہاں جو عرف ہے، جو ڈیلیوری ہے وہ 2 دن بعد ملے گی، لیکن اس سے پہلے انسان ان شیئرز کو آگے فروخت کر سکتا ہے. یہ بعض علماء کی رائے ہے. پہلی رائے تو میں نے آپ کو بتا دی کہ جائز نہیں ہے. یہ دوسری رائے ہے، یہ حضرات کہتے ہیں کہ جائز ہے. ان کی بنیادی دلیل سمجھیے، آپ سمجھنا ضروری ہے. کیوں ضروری؟ وہ دلیل کیا ہے؟ یہ حضرات کہتے ہیں کہ بھئی 2 دن بعد جو ڈیلیوری ہوتی ہے وہ تو صرف محض کاغذی کاروائی ہے، وہ تو صرف ڈیجیٹل اور آن لائن اس کے نام ہونا ہے. حقیقی معنوں میں تو جیسے ہی انسان شیئرز خرید لیتا ہے تو فوراً انسان کی ملکیت میں وہ شیئرز آ جاتے ہیں، انسان کے قبضے میں وہ چیز آ جاتی ہے، وہ شیئرز. کیوں؟ اس لیے کہ ان شیئرز کی حقوق، ان شیئرز کی ذمہ داریاں وہ تو خریدار کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اگرچہ ڈیلیوری 2 دن بعد ملے گی، لیکن ان 2 دنوں میں اگر وہ جو خریدے ہوئے شیئرز ہیں اس میں کوئی نقصان ہوگا یا پروفٹ ہوگا تو یہ خریدار کو ملتا ہے. تو جب زمان اور رائٹس اور رسکس، ریوارڈز، یہ جو سارے سب کچھ ہے، یہ اس کا تعلق خریدار کے ساتھ ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خریدار اس کا مالک ہو گیا، یعنی خریدار کے قبضے میں آ گئے شیئرز. اور جب خریدار کے قبضے میں آ گئے، لہٰذا جس دن خریدے گا اسی دن ہی آگے بیچ سکتا ہے، کیونکہ ساری ذمہ داریاں، رسک وغیرہ وہ اٹھا لیتا ہے آج سے ہی. ہاں، کاغذی کارروائی 2 دن بعد ہوگی، اس کو وہ کاغذی کارروائی تو کوئی قبضہ نہیں ہے، اور ایک اعتبار سے یہ بڑی وزنی بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ قبضہ اسی کو تو کہتا ہے. قبضہ کس کو کہتا ہے؟ کہ آپ کے رسک میں کوئی چیز آ جائے. ہاں، تو یہ اس کے رسک میں آ گئے، خریدار کے رسک میں. تو بنیادی طور پر تو یہ موقف ذرا مضبوط بھی معلوم ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف کئی علماء نے اس کو رد کیا ہے، جو حضرات کہتے ہیں کہ جس دن آپ شیئرز خریدیں گے اسی دن شیئرز کو آگے نہ بیچے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے دلیل دی ہے یہ ٹھیک ہے، بظاہر تو مضبوط نظر آتی ہے، لیکن یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو، ویسے تو اس میں بڑی مطلب گہری سی باتیں ہیں، اور آپ جب اس پر جو مقالے لکھے جا چکے ہیں وہ اگر آپ پڑھیں گے تو بہت سوچ سمجھ کے مطلب سمجھ آتا ہے، آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا. لیکن 2-3 پوائنٹ میں آپ کو ایسے بتا دیتا ہوں کہ اس سے آپ کو اس دلیل کا کمزور ہونا معلوم ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ فقہا کا ایک اصول ہے کہ قبض کل شیء بحسبہ. قبض کل شیء بحسبہ کیا مطلب؟ ہر چیز کے اندر جو قبضہ ہے وہ اسی چیز کی نوعیت کے لحاظ سے ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ کسی بھی چیز پر قبضہ وہ عرف کو مد نظر رکھ کر سمجھا جائے گا. عرف میں اگر وہ چیز پر جو جس صورت کو قبضہ شمار کیا جائے گا تو اس کو قبضہ قرار دیا جائے گا. اب ہم جب سٹاک ایکسچینج کی طرف آتے ہیں، شیئرز کی طرف آتے ہیں، تو ان کے کسٹم اور عرف کے اندر قبضہ تب شمار کیا جاتا ہے جب 2 دن بعد ڈیلیوری ہو جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ جب ان کے عرف میں ڈیلیوری ہی قبضہ ہے تو لہٰذا اسی کو قبضہ قرار دیا جائے، اس سے پہلے قبضہ نہیں ہوگا، بیچنا جائز نہیں ہے. دوسرا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ سٹاک ایکسچینج میں شیئرز کی خرید و فروخت کی ایک اور صورت رائج ہے جس کو کہتے ہیں شارٹ سیل. اس میں انسان شیئرز ملکیت میں آنے سے پہلے ہی بیچ دیتا ہے. مثال کے طور پر میں 200 شیئرز آپ کو بیچ دیتا ہوں، آپ کو ڈیلیوری ملے گی 2 دن بعد، حالانکہ وہ شیئرز میرے پاس ہے ہی نہیں سرے سے. تو یہ بھی ہو رہا ہے. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جس دن خریداری ہوئی ہے اسی دن ہی قبضہ شمار کیا جائے، تو پھر یہ آج کل جو شارٹ سیل ہو رہے ہیں اسی دن اس چیز پر قبضہ کیسے ہوگا جب سیلر کے پاس شیئرز موجود ہی نہیں ہے، اس کی ملکیت میں ہی نہیں ہے، وہ کہیں سے مہیا کر کے 2 دن بعد دے گا، تو ان 2 دنوں تک اس کا قبضہ کیسے ہوا خریدار کا؟ تو یہ غلط، یہ مطلب ایک درست بات معلوم نہیں ہوتی کہ جس دن آپ خریدیں گے اسی دن ہی قبضہ ہو جاتا ہے. نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو خلاصہ یہی ہوا کہ احتیاط، اگرچہ بعض علماء نے گنجائش دی ہے کہ جس دن آپ نے شیئرز خریدے اسی دن آگے بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کسی نے اس پہ عمل کر لیا تو بعض علماء نے گنجائش دی ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ جس دن آپ خریدے اسی دن نہ بیچے جب تک کہ آپ کے کاغذات بھی مطلب ڈیجیٹل طور پر بھی آپ کے نام نہ ہو جائے، اور جب تک آپ کو ڈیلیوری نہ مل جائے. اس کو ڈیلیوری کہتے ہیں نا. اچھا،
اب ذرا یہ تو ہو گیا ایک بنیادی پوائنٹ کہ شیئرز کو آگے بیچنے سے متعلق جو اہم اور بنیادی پوائنٹ تھا. اسی کے ضمن میں آپ نے چند صورتیں بھی ذہن میں رکھنی ہے جو آج کل جو ہے اسٹاک ایکسچینج میں جن کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور وہ جو صورتیں رائج ہے وہ اسی کے ضمن میں ذہن میں رکھ لے آپ. ایک صورت جس کی میں نے ابھی آپ کو اشارہ کر دیا، اس کو کہتے ہیں شارٹ سیل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شارٹ سیل. یہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے یہ اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کی خرید و فروخت کی ایک صورت ہے. اس میں بنیادی طور پر جو ہوتی ہے خرابی وہ یہ ہے کہ لوگ ایسے شیئرز فروخت کر دیتے ہیں جو ابھی تک انسانوں اس فروخت کرنے والے کی ملکیت میں آئے ہی نہ ہو. میں جو ہے ایک کمپنی کے 200 شیئرز بیچ دیتا ہوں، اب میرے پاس ہے ہی نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ میں 1-2 دن میں کہیں سے خرید کر دے دوں گا. تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بیع غیر مملوک ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انسان صرف اسی، یعنی جو میں نے آپ کو آج کے سبق میں شروع میں 3 اصول بتائے تھے، اس میں ایک اصول یہ تھا کہ انسان اسی چیز کو فروخت کر سکتا ہے جو انسان کی ملکیت میں آئی ہو. اور شارٹ سیل میں لوگ جو ہے نا کسی بھی شیئرز کے مالک بننے سے پہلے ہی ان کو بیچ دیتے ہیں، لہذا یہ جائز نہیں ہے. تو شارٹ سیل جائز نہیں ہے. ایک اور صورت ہے وہ آج کل بھی رائج ہے اسٹاک ایکسچینج میں، اس کو کہتے ہیں فارورڈ سیل یا فیوچر سیل، مستقبل کی بے. فارورڈ سیل اور فیوچر سیل. کچھ لوگ اس میں باریک سا فرق کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی خاص فرق نہیں ہے. بہرحال لیکن دونوں کے درمیان میں ایک کامن اور بنیادی خصوصیت جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ اس میں معاملہ تو آج ہو جاتا ہے، لیکن شیئرز کی خریداری کے لیے فیوچر میں اور مستقبل کی کسی تاریخ کو متعین کیا جاتا ہے. مستقبل کی کسی تاریخ کو، مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو فلاں کمپنی کے شیئرز بیچ دیے، لیکن آپ کو میں 1 جنوری 2021 کو دوں گا. اس کو کہتے ہیں فیوچر سیل یا فارورڈ سیل. اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو بنیادی طور پر یہ ناجائز ہے. اس کی تمام صورتیں علماء نے ناجائز لکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر شیئرز بیچنے والا جو مستقبل میں آپ کو شیئرز دے گا، جو سیلر ہے، اگر شیئرز اس کی ملکیت میں ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھ لیا یہ شارٹ سیل میں آتا ہے اور یہ ناجائز ہے، لہذا یہ بے غیر مملوک ہے. اور اگر وہ اس کا مالک تو ہے، ایک سیلر ہے وہ شیئرز بیچتا ہے، اس کا مالک بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مستقبل کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے، فیوچر کی طرف نسبت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو 1 جنوری 2021 کو دوں گا. تو اس کو کہتے ہیں بیع مضاف الی المستقبل. ایسی بے، ایسا کانٹریکٹ جس کو فیوچر کی طرف جو ہے منسوب کر دیا، اور یہ جائز نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو یہ ہم نے خرید و فروخت کے اصولوں میں پڑھا تھا، یہ بھی جائز نہیں ہے. اچھا، ایک اور صورت بھی ذہن میں رکھ لے. فیوچر سیل کے اندر ایک اور صورت ہوتی ہے، اسی فیوچر سیل کے اندر ہی. وہ یہ ہوتی ہے کہ میں آپ سے شیئرز خرید لوں اور میں آپ کو کہوں کہ آپ مجھے شیئرز 1 جنوری 2021 کو دے دینا، اور میں آپ کو قیمت جو ہے 1 جنوری 2021 کو دے دوں گا. یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بیع الدین بالدین ہے. دونوں طرف سے معاملہ ادار ہو گیا، یہ بھی ناجائز ہے. تو خلاصہ ہی سمجھ لیں کہ فیوچر سیل کی کوئی صورت جائز نہیں ہے. ہاں، وعدہ تو کر سکتے ہیں کہ میں آپ سے وعدہ کروں کہ بھئی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے 1 جنوری 2021 کو فلاں شیئرز خرید لوں گا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ باقاعدہ کانٹریکٹ نہیں کر سکتے فیوچر سیل کا. اچھا، ایک اور صورت رائج ہے آج کل، اس کو کہتے ہیں سیل آن مارجن. سیل آن مارجن. اس میں ہوتا کیا ہے، اس کا پس منظر سمجھیے آپ ذرا. اصل میں ہوتا ہی ہے نا کہ آج کل جو شیئرز کی خرید و فروخت ہے وہ ہر شخص خود نہیں کر سکتا. آپ کو ضرور کسی تھرڈ پرسن کی ضرورت پڑتی ہے، جس کو دلال کہتے ہیں، جو سٹاک ایکسچینج میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے سودے کرتے رہتے ہیں. تو آپ کو ان کی مدد لینی پڑتی ہے، خود آپ کبھی بھی نہیں خرید سکتے شیئرز، اور ان کو کمیشن دینا پڑتا ہے. تو اس کمیشن میں تو بظاہر کوئی معاملہ نہیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے خریداری کرتا ہے اور وغیرہ وغیرہ، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ جو سیل آن مارجن ہے نا، ذرا اس میں ایک چھوٹی سی خرابی آتی ہے. اس سیل آن مارجن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے مثال کے طور پر کسی کمپنی کے جو ہے نا 10,000 شیئرز خریدنے ہیں. تو اگر میں نے سارے پیسے دلال کو دے دیے اور میں نے اس کو کہا جو فلاں کمپنی کے شیئرز یہ میرے لیے خرید لو، 10,000 شیئرز خرید لو میرے لیے، یہ پیسے لے لو، تو ٹھیک ہے، اس نے میرے لیے خرید لے اور اس میں اور کوئی خرابی بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں اگر تمام شرائط موجود ہے خریداری کے.
لیکن سیل اینڈ مارجن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے 10,000 شیئرز چاہیے کسی کمپنی کے، لیکن میرے پاس سارے پیسے نہیں ہیں، تو میں دلال سے کیا کہتا ہوں کہ بھئی تم اس طرح کر لینا، وہ جو فلاں کمپنی ہے اس کے 10,000 شیئرز میرے لیے خرید لو، جس کے 10 لاکھ روپے بنتے ہیں، تو 5 لاکھ تو یہ لے لو اپنے پاس رکھ لو، بقیہ 5 لاکھ اپنی طرف سے دے دینا، میں آپ کو بعد میں دے دوں گا۔ تو دلال اپنے جیب سے 5 لاکھ روپے دے دیتا ہے میری طرف سے، اس کو کہتے ہیں سیل اینڈ مارجن۔ اب دلال اتنا اچھے تو ہے نہیں کہ وہ بلا وجہ آپ کی طرف سے 5 لاکھ روپے دے دے، وہ اس 5 لاکھ روپے پر اس آدمی سے سود وصول کرتا ہے، لہٰذا یہ ناجائز ہوگا اگر سود وصول کرتا ہے۔ ہاں اگر وہ سود وصول نہیں کرتا، صرف اپنا کمیشن لے رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر جائز ہے، لیکن اس 5 لاکھ روپے کی وجہ سے وہ اپنا کمیشن میں اضافہ بھی نہیں کرے گا، ورنہ اس کو بھی سود شمار کیا جائے گا۔ تو یہ اس کی ایک بنیادی طور پر آج کل کی رائج صورتیں اور فروخت سے متعلق جو بنیادی باتیں تھی یہ تھی۔ اچھا، آخری بات کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پھر آپ کر لیجئے۔ آخری بات یہ ہے کہ شیئرز پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ میرے پاس کسی کمپنی کے 10 لاکھ روپے کے شیئرز ہے، یا جتنے بھی ہے، ٹھیک، تو کیا اس شیئرز کی میں زکوٰۃ ادا کروں گا یا نہیں؟ ٹھیک، اور اگر میں زکوٰۃ ادا کروں گا تو کس حساب سے ادا کروں گا اور کیسے ادا کروں گا؟ ذرا اس کو سمجھیے آپ۔ شیئرز پر زکوٰۃ سے پہلے آپ نے 2-3 باتیں بطور تمہید ذہن میں رکھنی ہے تاکہ آپ کو شیئرز پر زکوٰۃ سے متعلق جو بحث ہے وہ سمجھ آ جائے۔ پہلی بات تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے، پہلی بات کہ شیئرز کے اوپر، شیئرز کی عمومی طور پر 3 قیمتیں ہوتی ہے۔ شیئرز کی عمومی قیمتیں، کسی بھی شیئرز کی کتنی قیمت ہے؟ تو 3 طرح کی قیمت ہوتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں عربی میں قیمت اسمیہ، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں فیس ویلیو۔ فیس ویلیو، اس کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا کہ سرٹیفکیٹ یا جو شیئر ہے اس کے اوپر جو قیمت لکھی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فیس ویلیو۔ نمبر 2، القیمت السوقیہ، بازاری قیمت یعنی مارکیٹ ویلیو، وہ قیمت جس پر شیئرز کی بازار میں خرید و فروخت ہوتی ہے، یہ فیس ویلیو کے برابر بھی ہو سکتی ہے، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، اس کو کہتے ہیں بریک اپ ویلیو۔ بریک اپ ویلیو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کمپنی کہیں پر کمپنی ختم ہو جاتی ہے، تحلیل ہو جاتی ہے، تو ہر شیئرز کے مقابلے میں کمپنی کے اثاثوں میں سے کتنا حصہ آئے گا، اس کو کہتے ہیں بریک اپ ویلیو۔ کہ اگر کہیں کمپنی ختم ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کمپنی کے اثاثوں میں ہر شیئرز کے بدلے کتنی قیمت آئے گی، کتنا حصہ آئے گا، اس کو کہتے ہیں بریک اپ ویلیو۔ تو ایک تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے، ابھی تک ہم احکام شیئرز کا حکم سمجھنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا 2 باتیں ذہن میں رکھنی ہے، تو یہ دوسری بات سمجھ لیجئے آپ۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ شیئرز جو ہے نا، اس کے پیچھے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا شروع میں کہ شیئرز کے پیچھے صرف اور صرف نقد رقم نہیں ہوتی۔ شیئرز جو ہے وہ کس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں؟ کمپنی کے اندر تمام اثاثہ جات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ اثاثہ جات نقود اور نقد رقم بھی ہو سکتی ہے، کرنسیز بھی ہو سکتی ہے، اموال تجارت وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، پروڈکٹس وغیرہ، اور اسی طرح مشینری ہو سکتی ہے، بلڈنگ ہو سکتی ہے، را مٹیریل ہو سکتا ہے، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہے، اور یہ شیئرز جو ہے نا ان تمام اشیاء میں سے ایک خاص اور متناسب حصے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میرے پاس 1,000 کے 10 شیئرز ہے، تو یہ جو 10 شیئرز ہے یہ 10,000 روپے کی نمائندگی نہیں کرتے، اس کے پیچھے صرف 10,000 روپے نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے 10,000 روپے کی ویلیو کی، 10,000 روپے کی مالیت کی بہت ساری چیزیں ہیں، جو کمپنی کی مختلف چیزیں، کمپنی کی ملکیت میں جو کچھ بھی ہے ان سب میں 10,000 کی ملکیت تک کا مالک ہوں۔ وہ پروڈکٹس بھی ہو سکتے ہیں، وہ کرنسیز بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح بلڈنگ ہو سکتی ہے، مشینری بھی ہو سکتی ہے، سب چیزیں ہو سکتی ہے۔
اور ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قابل زکوٰۃ ہے، ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جیسے نقد رقم ہے، کرنسی ہے، اموال تجارت ہے، پروڈکٹس وغیرہ، ان چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے نا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہے جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، جیسے کمپنی کی ملکیت میں ایک بلڈنگ ہے جس میں کمپنی کام کر رہی ہے، یا مشینری ہے کمپنی کے پاس، اس مشینری اور بلڈنگ وغیرہ پر تو زکوٰۃ نہیں ہے نا۔ تو ان سب میں ایک متناسب حصے کا مالک ہوں، کچھ چیزیں زکوٰۃ ان پر واجب ہونی چاہیے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ایک شیئرز کی 3 قیمت ہے، اور دوسری بات کہ شیئرز کے پیچھے جو ہے مختلف اثاثہ جات ہوتے ہیں، کچھ قابل زکوٰۃ ہوتے ہیں اور کچھ قابل زکوٰۃ نہیں ہوتے۔ اب آ جائیے کہ شیئرز پر زکوٰۃ کیسے لازم ہوگی، کہ شیئرز پر زکوٰۃ کیسے لازم ہوگی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے آپ کہ شیئرز بنیادی طور پر 2 مقاصد کے لیے خریدے جاتے ہیں۔ اس میں ویسے تو اختلاف ہے، بہت سی آراء موجود ہے، اگر آپ تفصیلی مقالات پڑھیں گے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ شیئرز کی جو فیس ویلیو ہے اسی کے مطابق آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں بھئی قیمتی سوقی یا بازاری قیمت، کچھ کہتے ہیں نہیں بھئی بریک اپ ویلیو کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ بہرحال لیکن جو لاسٹ پوائنٹ ہے جس کو حضرت تقی صاحب نے اختیار فرمایا ہے، میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ عمومی طور پر جو لوگ شیئرز خریدتے ہیں ان کے 2 مقاصد ہو سکتے ہیں، 2 مقاصد میں سے کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوگا۔ نمبر 1، کیپٹل گین۔ کیپٹل گین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں شیئرز خریدتا ہوں اس مقصد کے لیے کہ ان شیئرز کو میں آگے بیچوں گا مہنگا، اور جو نفع ہوگا وہ میرا ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ پہلا مقصد کیپٹل گین کا کیا مطلب ہے کہ میں شیئرز، کسی کمپنی کے شیئرز اس مقصد کے لیے خریدتا ہوں کہ میں یہ شیئرز خرید لیتا ہوں، اور جب یہ مہنگے ہو جائیں گے تو آگے میں کسی اور کو بیچ دوں گا اور مہنگے داموں اور میں نفع حاصل کر لوں گا۔ اس کو کہتے ہیں کیپٹل گین۔ اس صورت کے اندر شیئرز کو حضرت نے کیا قرار دیا؟ مالی تجارت۔ اگر آپ نے زکوٰۃ کے اصول پڑھے ہیں تو اس میں ایک اصول یہ ہوتی ہے کہ جو چیز مالی تجارت ہو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، یعنی جو چیز آپ بیچنے کی نیت سے خریدیں گے، جیسے کہ میڈیکل سٹور کی جو ادویات ہے، دکانداروں کا مال ہے، مالی تجارت، تو یہ شیئرز بھی مالی تجارت ہے، لہذا اس کی بازاری قیمت کے مطابق اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، جو اس شیئرز کی بازاری قیمت ہوگی، جو بھی اس شیئرز کی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کے مطابق آپ نے 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے، اگر آپ جو ہے نا نصاب کے مالک ہے تو شیئرز کی قیمت اور سارے آپ کی ملکیت وغیرہ ملا کر۔ تو پہلا مقصد سمجھ آ گیا۔ دوسرا مقصد، کچھ لوگ نفع کی خاطر شیئرز خریدتے ہیں، کمپنی کے اندر کمپنی کو جو نفع حاصل ہوگا اس نفع میں شریک ہونے کے لیے۔ کیا مطلب؟ میں کسی کمپنی کے شیئرز خریدتا ہوں اس مقصد کے لیے کہ یہ شیئرز میں اپنے پاس رکھوں گا، آگے نہیں بیچنے مجھے، آگے میں اپنے پاس رکھوں گا، اور کمپنی کو جتنا نفع ہوگا سالانہ یا ماہانہ وہ مجھے اس شیئرز پر کمپنی کی طرف سے ملے گا۔ یہ ہے دوسرا مقصد۔ اس نفع کو ڈیویڈنڈ کہتے ہیں میرے خیال سے نا، ڈیویڈنڈ، یہ پتہ نہیں ڈیویڈنڈ کیا ہے، تلفظ مجھے نہیں آتا، DIVIDEND۔ اب اس صورت میں شیئرز پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، اس صورت میں شیئرز پر زکوٰۃ لازم ہے یا نہیں؟ کہ میں نے کس مقصد کے لیے شیئرز خریدے؟ کہ میں یہ شیئرز خریدوں گا، شیئرز اپنے پاس رکھوں گا، اور کمپنی مجھے ماہانہ یا سالانہ اس شیئرز پر مجھے نفع دے گی۔ اس صورت کے اندر پھر 2 صورتیں ہیں، یا کمپنیاں 2 قسم کی ہے۔ نمبر 1، سروسز کی کمپنیاں۔ پہلی قسم کی کمپنی کیا ہے؟ سروسز کی کمپنیاں، یعنی وہ کمپنیاں جو چیزیں خرید کر بیچتے نہیں ہیں، جو خرید و فروخت اور تجارت کا کام نہیں کرتے، بلکہ وہ سروسز فراہم کرتے ہیں۔ مثلا ٹرانسپورٹ کی کمپنیاں، ہوائی جہاز وغیرہ کی کمپنیاں جو لوگوں کو ادھر ادھر لے جاتے ہیں ٹکٹ وغیرہ پر، بحری جہاز وغیرہ، ان کمپنیاں ہوتی ہیں نا، ان کے شیئرز آپ نے خرید لیے۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ اس طرح کے شیئرز پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ البتہ کمپنی کی طرف سے جو نفع ملے گا تو وہ آپ کے دیگر مال کے ساتھ ملا کر اس پر زکوٰۃ ہوگی، لیکن شیئرز کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھیے، ایسی صورت میں شیئرز پر زکوٰۃ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس شیئرز کے پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے نا کمپنی کے پاس،
کمپنی کے پاس کوئی مال تجارت تو نہیں ہے یا نقود وغیرہ. کمپنی کے پاس زیادہ سے زیادہ کیا ہوں گے؟ آلات ہوں گی، جہاز ہوں گے، سواریاں ہوں گی، بلڈنگ ہوں گی، ایسی چیزیں ہوں گی جو قابل زکوٰۃ نہیں ہے. تو کمپنی جو خرید و فروخت کا کوئی کام کرتی نہیں ہے جو اس کے پاس قابل زکوٰۃ چیزیں ہو، تو اس لیے ایسی صورت میں شیئرز پر زکوٰۃ نہیں ہے. نمبر 2، ایسی کمپنیاں جو مینوفیکچرنگ کی کمپنیاں ہیں اور ٹریڈنگ کا کام کرتی ہے، مطلب فیکٹریاں ہیں، چیزیں بناتی ہیں اور فروخت کرتی ہے، یا چیزیں خرید کر بیچتی ہے، مطلب جو بھی ہے لیکن تجارت کا کام کرتی ہے اور چیزیں خریدتی بیچتی وغیرہ بھی ہے، اس کے شیئرز آپ نے خریدے ہیں اور اس مقصد کے لیے خریدے ہیں کہ میں اس شیئرز مجھے کمپنی کی طرف سے مجھے اس پر نفع ملے گا. اب ایسی صورت میں بنیادی اصول کیا ہونا چاہیے؟ بنیادی اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ شیئرز کے پیچھے جتنے بھی اموال ہے وہ چونکہ مختلف قسم کے ہیں. کچھ اثاثے ایسے ہوں گے جن پر زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے، جیسے تعمیرات ہے، مشینری ہے، بلڈنگ وغیرہ، ان پر زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے. اور کچھ ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ ہونی چاہیے، جیسے مال تجارت، نقود اور کرنسیاں. تو دونوں معلوم کر کے ان جو غیر قابل زکوٰۃ ہے ان کو الگ کر کے قابل زکوٰۃ اموال کے بقدر زکوٰۃ واجب ہونی چاہیے. مثال سمجھیے آپ، میں نے ایک کمپنی کے شیئرز خریدے، میرے پاس 10,000 کے شیئرز ہے، 10,000 روپے کے شیئرز ہے. اس 10,000 روپے کے شیئرز کے پیچھے کمپنی کے پاس بہت سارا تعمیرات بھی ہے، مشینری ہے، آلات ہے، پروڈکٹس وغیرہ ہے. میں نے وہ سارا جانچ پڑتال کر کے معلوم کر دیا تو مجھے پتہ چلا کہ کمپنی کے پاس جتنے بھی اثاثے ہیں اس میں سے 80% جو ہے وہ پروڈکٹس، مال تجارت اور کرنسیاں ہیں، اور 20% جو ہے وہ تعمیرات ہے، مشینریاں ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے. تو اس 10,000 میں میں کیا کر لوں گا؟ 8,000 روپے کی زکوٰۃ ادا کروں گا اور باقی 2,000 کی زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ 8,000 کے بدلے میں اس شیئرز کے پیچھے قابل زکوٰۃ اثاثے ہیں اور 2,000 کے بدلے میں اس شیئرز کے پیچھے میں غیر قابل زکوٰۃ اثاثے ہیں، لہذا ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ بات عام طور پر معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کس شیئر کے پیچھے کتنے قابل زکوٰۃ اثاثے ہیں اور کتنے غیر قابل زکوٰۃ ایسٹس ہیں. یہ معلوم نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ ایسی صورت میں احتیاط یہ ہے کہ شیئرز کی بازاری قیمت کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، اور اسی میں احتیاط ہے. تو یہ ہے شیئرز کی بحث ہماری تقریباً